بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو کی شروعات میں جیسے کہ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اچھی بات سکھاؤں گی۔ آج کی اچھی بات ہے مسلمان اور مومن میں فرق، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مسلمان اور مومن میں فرق بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں خوش نصیبی ہے یہ ہماری، مگر ہمیں مومن بننا چاہیے ہے۔ کیونکہ مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے اس دنیا میں مسلمان بنا کے، تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ دی اسمارٹ اسکول، سر سید احمد خان کیمپسز، جماعت پنجم سے مضمون اسلامیت کے لیے میں ہوں آپ کی مس وجیہہ عزیز۔ سبق عیدین اور ان کی معاشرتی اہمیت کی آج ہم بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سرگرمی کا کام بھی کریں گے کتاب میں۔ آئیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عیدین اور ان کی معاشرتی اہمیت۔ عیدین لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ دو عیدوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ خوشی ہے جو کہ خوشی کا وہ تہوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دن ایک طرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور غریبوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ روزے کے معنی ہی جو ہے وہ صبر و برداشت کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پورے مہینے کے انعام پہ عید کا جو ہے وہ تہوار عطا کیا ہے۔ عید کا تہوار جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خوشی ہوتا ہے، اور ہم ان دنوں میں جو ہے وہ خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ میل جول بڑھاتے ہیں، یعنی کہ سب سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے غریب نادار لوگوں کو کی مدد بھی کرتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، یعنی کہ رمضان کے پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اس موقع پر اپنے غریب اور نادار لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہے، اور ان کی ہر حال میں مالی معاونت کرنی چاہیے ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تاکہ وہ غریب اور نادار لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس کے لیے اسلام میں خوشحال مسلمانوں پر صدقہ فطر یعنی کہ فطرانہ لازم قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان جو کہ صاحب حیثیت یا صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد کر سکیں، تو ان کے لیے حکم ہے ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ایسے مسلمانوں کے لیے ایسے مسلمان جو ہے وہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے صدقہ خیرات یا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ فطرانہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل فرمائی، اور اپنے بیٹے کی قربانی کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کو ذبح فرمایا، ٹھیک ہے، جس کی قربانی کی۔ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز عیدین کے آداب۔ نماز عیدین کے آداب ہیں کہ عید کی نماز جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر ادا کرنی چاہیے ہے۔ اس کے علاوہ دونوں عیدوں کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ عیدین کی نماز کی جو ہے وہ اذان نہیں ہوتی، آپ جیسا کہ ہر سال دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے موقع پر جو ہے وہ عید کی نماز کی جو ہے وہ اذان نہیں دی جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں۔ دوسرا، دونوں نمازوں کی عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ پہلے سے وقت مقرر کر لیا جاتا ہے، اور عید کی نماز کی جو ہے وہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے عام نمازوں میں زیادہ رکعتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی عید کی نماز میں جو ہے وہ چاہے وہ نماز عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، دونوں ہی نمازوں میں جو ہے وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں صرف، اور اس میں تکبیریں جو ہے وہ عام نماز سے زائد ہوتی ہیں، یعنی کہ زیادہ تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ تمام نمازیوں کو خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطبے میں اسلامی اخوت، بھائی چارگی، محبت، اخلاق اور تقویٰ اور نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، ان کو درس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب خطبہ جو ہے وہ بہت خاموشی سے توجہ کے ساتھ سننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس دوران بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اسی طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور نماز عید جو ہے وہ کھلے میدان میں پڑھنا انتہائی افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت پسند کیا ہے کہ بڑے اجتماعات جو ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یا شہروں میں عید کی نماز کے، وہ بڑے اجتماعات کہاں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے وہ بڑے بڑے پارکس یا میدان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو افضل قرار دیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جس راستے سے جا رہے ہیں اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھ کے آپ گھر واپس آ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ راستوں سے آنا اور جانا چاہیے۔ عید کی نماز کی تکبیریں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، اور یہ تکبیریں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، والحمد للہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ذات ہے اور سب سے بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، اور سب تعریفیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ نماز عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں تمام مرد حضرات، بچے، بوڑھے وغیرہ سب جو ہے وہ چاہے ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جس سے جو ہے وہ بھائی چارگی، محبت اور اخلاق پیدا ہوتا ہے، اور
جو ہے وہ اظہار یکجہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ عیدیں مسلمانوں کو تفریح اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ دوسرے سے میل جول کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیں اپنے معاشرے کے غریب نادار لوگوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے ہے، ان کی خبر رکھنی چاہیے ہے، ہر حال میں ان کی مدد کرنی چاہیے ہے، مالی طور پر بھی اور دیگر طریقوں سے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اسی طرح سے شامل ہو سکیں جیسا کہ ہم لوگ جو ہے وہ عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ فطرانہ عید جو ہے وہ ایک صدقہ ہے جس کے ذریعے ہم غریب اور نادار لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں، اس لیے لازمی ہمیں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس پر ہم جو ہے وہ جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو کہ صاحب حیثیت یا صاحب استطاعت ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے ہے اور ساتھ ساتھ رشتہ داروں، دوست احباب، عزیز اقارب اور غریبوں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح عیدین کے موقع پر امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عید کے موقع پر آپ اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے علاوہ غریب اور نادار لوگوں کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں اپنی عید کی ان خوشیوں میں، تاکہ ایک عمدہ مثال قائم ہو سکے اس طرح سے کس چیز کی، اخوت اور بھائی چارے کی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں ہم سبق کی سرگرمی کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں، سبق کی پہلی سرگرمی ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلا جملہ ہے عیدین لفظ ہے عربی زبان کا، فارسی زبان کا یا اردو زبان کا؟ اس کا صحیح جواب ہے عربی زبان کا۔ عیدین جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ یکم رمضان کو، یکم شوال کو یا پھر یکم شعبان کو؟ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم رمضان کو، یکم شوال کو یا یکم شعبان کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یکم شوال کو۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانور کی قربانی ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی سنت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی؟ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز عیدین کی رکعتیں ہوتی ہیں کتنی؟ 2، 4 یا 6؟ تو عید کی نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں 2۔ فطرانہ صدقے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کو کہتے ہیں یا عشر کو کہتے ہیں؟ تو فطرانہ کہتے ہیں صدقے کو۔ آئیے اب چلتے ہیں خالی جگہ کی طرف، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں 2 خوشی کے تہوار مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں خوشی کے کتنے 2 تہوار مقرر کیے ہیں؟ دوسری خالی جگہ ہے عید الاضحیٰ ذی الحج کو منائی جاتی ہے، کون سی ذی الحج کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز صبح نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز صبح نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز جو ہے وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ جی عیدین کی نماز کی نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ عید کی نمازوں کی جو ہے وہ اذان نہیں ہوتی۔ نماز عید
ڈیش میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز عید ڈیش میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ کہاں پڑھنا افضل ہے؟ کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز عیدین کے لیے آتے اور جاتے ہوئے راستے میں خصوصی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، نماز عیدین کے لیے آتے اور جاتے ہوئے راستے میں خصوصی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے سبق کی وضاحت سمجھ لی ہوگی اچھی طرح سے اس ویڈیو کی مدد سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی مدد سے سرگرمی کا کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور کرونا وائرس کی وجہ سے لازمی احتیاط برتیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔